الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہاتھ میں اور پاؤں میں پھر زور وہ طاقت کہاں، نطق میں بینائی میں پھر بات وہ قوت کہاں۔ حضرات محترم، آج کی اس نورانی عرفانی مجلس میں مسجد کے کیا فضیلت، کیا ثواب ہے اور مسجد کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکون من المہتدین۔ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، بے شک وہ راہ پانے والوں سے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہیں۔ اور یہ یوں ہے کہ جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتا ہے، اور جب نماز پڑھا تو ملائکہ فرشتوں کے برابر فرشتے اس پر برابر درود بھیجتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک اپنے مصلی پر ہے، اور ہمیشہ نماز میں ہے جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ بخاری اور مسلم، ابو داؤد کی حدیث، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث شریف اور حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب گھر سے نکلتا ہے واپسی تک نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے، اور انہی روایتوں کے قریب قریب ابن عمر ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ زمینیں خالی ہوئیں تو بنی سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ یہ خبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی۔ فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اٹھ آنا چاہتے ہو۔ وہ صحابہ بنی سلمہ سے جو صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ مسجد کے قریب زمین خالی ہے تو خرید کر ہم یہی بنا لیتے ہیں گھر۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ سنا ہے کہ تم مسجد کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو، کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، اپنے گھر میں ہی رہو، تمہارے قدم لکھے جائیں گے، یعنی تم گھر سے چلو گے جتنا دور چل کر مسجد میں آؤ گے اتنا ہر قدم کے بدلے تمہارے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوبارہ اس کو فرمایا بنی سلمہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ہم کو گھر بدلنا پسند نہ آیا۔ جب نبی نے منع فرما دیا تو میں گھر نہیں بدلا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے گھر مسجد سے دور تھے، انہوں نے قریب آنا چاہا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے نیک کام آگے بھیجے وہ اور ان کے نشان قدم ہم لکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے مسجد۔ سبحان اللہ۔ ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا اور کوئی نماز ان کی خطا نہ ہوتی، یعنی جماعت میں حاضر ہر نماز میں ہوتے، کوئی جماعت نہ چھوٹتی۔ تو ان سے کہا گیا کاش تم کوئی سواری خرید لو کہ اندھیرے اور گرمی میں اس پر سوار ہو کر آؤ۔ جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کو جانا اور پھر گھر کو واپس آنا لکھا جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تجھے یہ سب جمع کر کے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف میں پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث 11ویں حدیث حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صبح و شام مسجد کو جانا از قسم جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جو مسجد کو صبح یا شام کو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جتنی بار جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ جو اندھیروں میں نکل کے مسجد میں آتے ہیں صبح و شام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت دن ان کے لیے نور ہوگا۔ اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص اللہ تعالی کی ذمہ میں ہیں، اگر زندہ رہے تو روزی دے اور کفایت کرے، مر جائے تو جنت میں داخل کرے۔ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے وہ اللہ کے ضمان میں ہے۔ جو مسجد کو جائے اللہ کے ضمان میں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا وہ اللہ کی ضمان میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کو آیا وہ اللہ کا زائر ہے، اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ زائر کا اکرام کرے۔ سبحان اللہ۔